یہ کون چلا رہا ہے؟ شاویز نے حیرت سے پوچھا۔ بیسمنٹ سے آوازیں آ رہی ہیں شاید، شاذل نے جواب دیا۔ اس وقت بیسمنٹ میں کون ہے؟ پتہ نہیں، چلو چل کر دیکھتے ہیں۔ وہ دونوں بیسمنٹ میں پہنچے تو پہلے تو انہیں چاچو کا پرسنل کمرہ کھلا دیکھ کر شدید حیرت ہوئی۔ اس کے بعد وہ دونوں اندر داخل ہوئے تو مزید حیران ہوئے، کیونکہ کمرے میں ایک جانب شاہ زیب اور مروہ ہنستے ہنستے بے حال ہو رہے تھے، تو دوسری طرف شاہ زین اور صفا بے یقینی سے اپنے ہم شکل بہن بھائی کو دیکھ رہے تھے۔ تو تم نے مجھے بیوقوف بنایا؟ صفا کو اب سمجھ آیا تھا۔ وہ کتاب دی نیلم ٹیلز جھوٹی تھی؟ صفا نے پوچھا تو شاہ زیب ہنستے ہوئے سر ہلانے لگا، جبکہ شاہ زین کو نیلم ٹیلز کے نام پر ہی شوق لگا۔ کیا کیا کیا؟ کون سی کتاب کی بات کر رہی ہو؟ اس نے صفا سے پوچھا۔ نیلم ٹیلز، وہی جو ایلٹن ماو نے لکھی ہے۔ کون ایلٹن ماو؟ وہ کتاب کسی لٹن ماو وغیرہ نے نہیں لکھی، بلکہ یہ کتاب تو اس گدے شاہ زیب نے لکھی ہے۔ کیا؟ صفا کو شوق لگا۔ ہاں، جب یہ 15 سال کا تھا تب اس کو شوق چڑھا تھا ہارر ناول لکھنے کا۔ تب اس نے ایک انگلش میگزین کے لیے ناول لکھا تھا، بعد میں ڈیڈ نے اسے پبلش کروایا، جس کا پہلا ایڈیشن ہماری لائبریری میں رکھا ہوا ہے، اور وہ سب فرضی کہانی ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اپنی عقل کا استعمال کرنے سے پہلے مجھ سے تو پوچھ لیتی۔ شاہ زین نے اسے خوب ملامت کیا۔ باقی دونوں جن قدموں سے آئے تھے انہی قدموں سے واپس چلے گئے کہ ان بچوں میں ان کا کیا کام، آج کے بعد مجھے تنگ نہ کرنا۔ شاہ زیب نے ان دونوں کو وارن کیا۔ تجھے تو میں بھی بتاتا ہوں، شاہ زین کہتے ہوئے شاہ زیب کو مارنے لپکا، لیکن اس سے پہلے ہی وہ بھاگ چکا تھا۔ تمہیں تو میں نہیں چھوڑوں گی۔ دوسری طرف صفا بھی مروہ کے پیچھے دوڑی۔ اب دونوں ہی اپنے اپنے ہم شکلوں سے اپنی جانیں بچا رہے تھے۔ شاہ زیب آگے آگے دوڑ رہا تھا، جبکہ شاہ زین اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ کافی دیر کی بھاگ دوڑ کے بعد بالآخر شاہ زین نے اسے پکڑ ہی لیا اور اٹھا کر ٹھنڈے پانی سے بھرے سوئمنگ پول میں پھینک دیا۔ اب شاہ زیب پول میں سے اسے گالیاں دے رہا تھا، جبکہ وہ باہر کھڑا ہنس رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بھی پول میں کود پڑا۔ اب دونوں پول کے اندر ہی کشتی لڑ رہے تھے۔ دوسری طرف صفا نے کمرے میں پہنچتے ہی مروہ کو اپنے تکیے سے مارنا شروع کر دیا، تو اس نے اپنے بچاؤ کے لیے اپنے تکیے کو سامنے کر لیا۔ کافی دیر تک دونوں میں پیلو فائٹنگ ہوتی رہی، یہاں تک کہ پورا کمرہ روئی سے بھر گیا اور فضا میں ان کے کہکے گونجنے لگے۔ نزاکت صاحب کوریڈور میں کھڑے اپنی پریوں کو ہنستا ہوا دیکھ رہے تھے اور ان کی خوشیوں کے لیے دل ہی دل میں دعا کر رہے تھے۔ یہ لوگ کبھی نہیں سدھریں گے، جب دیکھو بچوں والی حرکتیں کرتے رہتے ہیں۔ شاذل نے اپنے کمرے میں واپس آتے ہوئے شاویز کو کہا۔ تو بتا، کیا بات کرنی تھی؟ شاذل نے اس سے پوچھا۔ ہاں دراصل میں… اچھا تو بیٹھ نا، شاویز گڑبڑایا۔ اچھا بیٹھ جاتا ہوں۔ وہ بیڈ پر بیٹھ گیا، جبکہ شاویز پاج رکھے کاؤچ پر بیٹھ گیا۔ یار، میں تم سے کچھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، لیکن تم وعدہ کرو کہ مجھ پر ہنسو گے نہیں، شمیر نے کہا۔ کیوں، تم مجھے لطیفہ سنانے لگے ہو کیا؟ شاذل نے حیرت سے پوچھا۔ لطیفہ تو نہیں ہے، پر لطیفے سے کم بھی نہیں۔ تم مجھے کچھ صحیح نہیں لگ رہے۔ اصل میں مجھے ایکچولی یہ کہنا تھا کہ… بول بھی دو اب۔ مجھے لگتا ہے کہ مجھے محبت ہو گئی ہے۔ شاذل نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا۔ کیا؟ مگر کس سے؟ روحا سے، اس نے اٹکتے اٹکتے اپنی بات مکمل کی۔ پھر سے کہنا۔ شاذل کو لگا اسے سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ یار، مجھے محبت ہو گئی ہے روحا سے، اس نے جلدی سے کہا۔ کس سے؟ شاذل نے آنکھیں پھاڑ کر پوچھا، جیسے یقین کرنا چاہ رہا ہو کہ اس نے جو سنا ہے وہ صحیح ہے۔ ابے 3 مرتبہ بتایا تو ہے، روحا سے، اور کس سے؟ وہ بھی غصے سے چیخا۔ تم اور روحا سے؟ شاذل نے ہنسنا شروع کیا تو ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو گیا۔ شاویز 15 منٹ تک انتظار کرتا رہا، لیکن اس کی ہنسی بند نہیں ہو رہی تھی، تو وہ غصے سے کمرے سے اٹھ کر چلا گیا، جبکہ شاذل پوری رات اپنے کمرے میں ہنستا ہی رہا۔ کیا کہا؟ اسے روحا سے؟ کیا بات کی ہے؟ صبح صبح اتنا مزے کا لطیفہ سنایا ہے تم نے۔ شاہ زیب اور شاہ زین ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے ہنس ہنس کر بے حال ہو رہے تھے۔
شاذل چونکہ رات کو دل کھول کر ہنس چکا تھا، لہٰذا وہ سکون سے کھڑا حسب معمول پراٹھے بیل رہا تھا۔ شاویز سنجیدگی سے ان دونوں کو ہنستا ہوا دیکھ رہا تھا، جن کے کہے رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ کل شاذل کو اپنے جذبات بتا کر کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو اس نے ان دونوں سے بھی شیئر کرنا بہتر سمجھا، لیکن جب شاذل جیسا معقول بندہ ساری رات ہنستا رہا تو وہ دونوں تو پھر بھی نامعقول لوگ تھے۔ جب ان دونوں نے جی بھر کے ہنس لیا تو ہو گیا تم دونوں کا، ہنس لیا تم دونوں نے، اب مجھے مسئلے کا حل بتاؤ، شاویز نے پوچھا۔ دیکھ بھائی، تیرا مسئلہ ہو گیا ہے خاصا گمبھیر، اور یہ مسئلہ اب 6 رکنی اجلاس میں ہی حل ہوگا، شازین نے چائے کی سپ لیتے ہوئے کہا۔ تو بتاؤ پھر رات میں اجلاس، شاویز نے بے چینی سے کہا۔ بلا لیتے ہیں، ذرا صبر رکھو، شام میں شامیر اور سہا بھابھی واپس آ رہے ہیں، رات کو میٹنگ روم میں اجلاس بلا لیتے ہیں، شازیب نے بتایا۔ ٹھیک ہے، لیکن تم دونوں ہنسنا بند کرو، شاویز نے شازین کو پھر سے ہنستا دیکھ کر کہا۔ لیکن وہ دونوں کہاں رکنے والے تھے؟ اجلاس نمبر 1۔ شام تک شامیر اور سوہا واپس آ گئے۔ روحا اور صداقت صاحب بھی ان دونوں سے ملنے آئے تھے۔ رات کا کھانا ان سب نے خوشگوار ماحول میں کھایا، پھر روحا وغیرہ تو اپنے گھر چلے گئے، باقی سب بھی اپنے کمروں میں چلے گئے۔ ایسے میں شامیر کو دونوں جڑواں شیاطین زبردستی کھینچ کھانچ کر میٹنگ روم تک لے آئے۔ ارے بھائی، مجھے بتا تو دو کہ کیوں لائے ہو مجھے یہاں؟ کمرہ اجلاس تک پہنچتے پہنچتے شامیر 600 مرتبہ پوچھ چکا تھا۔ بھائی، جیسے تیرا مسئلہ حل کیا تھا نا، بس ایسے ہی اب اس لنگور کا مسئلہ حل کرنا ہے، شازین نے بیٹھتے ہوئے کہا، جبکہ شاویز نے لفظ لنگور پر اسے کھینچ کر تھپڑ رسید کیا تھا۔ کیا مسئلہ حل کرنا ہے اس کا؟ نکاح ختم کروانا ہے کیا؟ شامیر نے بیزاری سے پوچھا۔ لا حول ولا قوت، اللہ نہ کرے۔ شاویز نے دونوں کانوں کو ہاتھ لگایا تو شامیر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ کیونکہ صاحبزادے کو اپنی بیوی سے محبت ہو گئی ہے اور اب ہمیں اس کی نیا پار لگانی ہے، شازین نے کہا۔ میں مذاق کے موڈ میں بالکل بھی نہیں ہوں، شامیر نے کہا۔ یہ مذاق نہیں، سچ ہے، شاویز نے سنجیدگی سے اسے جواب دیا تو اس کی آنکھیں حیرت سے ابل پڑیں۔ کیا؟ ہاں، یہی سچ ہے، شازل نے کہا۔ ابھی یہ کیا مذاق ہے؟ محبت بھی کس سے ہوئی ہے تجھے؟ حسب توقع وہی ہوا۔ شامیر بھی باقی سب کی طرح ہنس ہنس کر بحال ہو رہا تھا، جبکہ شاویز سوچ رہا تھا کہ اس طرح تو ہو گیا اس کا مسئلہ حل۔ اب اگر تم سب نے دل بھر کر ہنس لیا ہو تو میرے مسئلے کا کوئی حل بھی بتا دو، شاویز نے چبا چبا کر کہا تو سب جلدی سے سیدھے ہو کر بیٹھے۔ دیکھو، تمہیں چاہیے کہ تم روحا کے پاس جاؤ اور اسے وہ ساری باتیں کہہ دو پچھلے 2 دن سے جو ہم چاروں کو سنا رہے ہو، شامیر نے کہا، اور وہ میرا سر پھاڑ دے گی، شاویز نے جلے ہوئے انداز میں کہا۔ تو ایسی بھوکی شیرنی سے محبت کی ہی کیوں؟ شازین نے چپس کھاتے ہوئے کہا۔ اب ہو گئی نا محبت، کیا کر سکتا ہوں میں؟ اس نے غصے سے کہا۔ تو وہی کر جو شامیر نے کہا ہے، شازل نے بھی شامیر کی حمایت کی۔ لیکن میں اسے کہوں گا کیا؟ اس نے بے بسی سے کہا تو سب نے ماتھا پیٹ لیا۔ یہ بھی ہم بتائیں؟ تو بتا شامیر، تجھے تو بڑا تجربہ ہے نا اس کام کا، اس نے شامیر سے پوچھا تو اس نے اسے گھورا۔ میں نے ایسی کوئی واہیات کام نہیں کیے، ان دونوں شیطانوں کو لے جاؤ، یہ تمہاری مدد کر دیں گے۔ کیا مدد کر سکتے ہیں یہ دونوں میری؟ اس نے پوچھا۔ جو بھی تجھے روحا کے سامنے بولنا ہے نا، وہ ہم ایک بڑے سے پیپر پر بڑا بڑا لکھ کر کہیں چھپ کر کھڑے ہو جائیں گے، اور جب جب تمہیں ضرورت پڑے گی تمہیں دکھاتے رہیں گے۔ بالآخر اجلاس اس نتیجے پر ختم ہوا کہ کل شازیب صاحب اپنی سسرال کا ایک چکر لگائیں گے اور اپنی بیگم کو حال دل سنائیں گے، اور اگر ضرورت پڑی تو جڑواں شیطان ان کی مدد ضرور کریں گے۔ اگلے دن وہ تینوں روحا کے گھر پہنچے۔ شازین اور شازیب لان میں جھاڑیوں کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گئے، جبکہ شاویز نروس سا لان میں کھڑا روحا کا ویٹ کرنے لگا۔ تم یہاں؟ خیریت؟ روحا نے لان میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے، نکاح کے حوالے سے۔ اچھا کیا تم خود آ گئے، مجھے بھی اسی حوالے سے بات کرنی تھی۔ ہیں؟ مطلب اس کو بھی شاویز سے؟ جھاڑیوں کے پیچھے شازیب نے قیاس آرائی کی۔ کیا بات کرنی ہے تمہیں؟ شاویز نے حیرت سے پوچھا۔ یہی کہ ہم دونوں یہ نکاح کب ختم کریں گے؟ روحا نے سنجیدگی سے پوچھا تو شاویز کو کرنٹ ہی لگ گیا۔
لو جی، یہ تو رشتہ ہی ختم کرنے کی بات کر رہی ہے، شازین نے کہا۔ نہیں نہیں روحا، مجھے یہ نکاح ختم نہیں کرنا، شاویز نے جلدی سے کہا تو روحا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ کیونکہ شاویز کو سمجھ نہیں آیا کہ کیا کہے۔ اس نے مدد طلب نظروں سے جھاڑیوں کی جانب دیکھا جو کہ روحا کے پیچھے کی طرف تھیں۔ اسی وقت شازیب اور شازین نے ایک ایک چارٹ اٹھایا جسے شاویز نے پڑھنا شروع کیا۔ کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ تم ایک بہت بڑی چڑیل ہو، شاویز نے پڑھا، پھر زبان دانتوں تلے دبائی، لیکن تب تک روحا کو غصہ چڑھ چکا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ میں چڑیل ہوں؟ نہیں، میں چڑیل ہوں، شاویز روانی میں بول گیا، جبکہ جڑواں شیطان ہاتھ پر ہاتھ مارے ہنس رہے تھے۔ تم پاگل تو نہیں ہوگے؟ کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کیا؟ روحا کو شوق لگا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ یہ بکواس نہیں، سچ ہے۔ مجھے اچانک سے ہی تم سے محبت ہو گئی ہے اور میں نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر۔ بس بیچارہ ایڈوکیٹ اپنی زندگی کا کیس حل کرنے میں ناکام ہو رہا تھا۔ واٹ؟ تمہارا دماغ ٹھیک تو ہے؟ تم میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ روحا کا تو دماغ ہی سن ہو گیا تھا لفظ محبت پر۔ میرا دماغ بالکل ٹھیک ہے اور میں سچ کہہ رہا ہوں، شاویز نے اب کی سنجیدگی سے کہا۔ چلو اٹھو اور نکلو میرے گھر سے، مجھے تمہاری کسی بات پر یقین نہیں ہے، روحا چیخی۔ ٹھیک ہے، آج تو میں یہاں سے جا رہا ہوں، لیکن میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، تمہیں قائل کر کے ہی چھوڑوں گا، وہ کہہ کر جھٹکے سے اٹھا اور باہر نکل گیا۔ ابھی ہمیں تو ساتھ لیتا جاتا، شازین نے دبی آواز میں کہا۔ شٹ، اب ہم کیسے جائیں یہاں سے؟ شازیب نے پوچھا۔ ابھی وہ دونوں یہاں سے نکلنے کا سوچ ہی رہے تھے کہ جب کسی نے پیچھے سے آ کر ان دونوں کا کان پکڑا۔ کیا کر رہے ہو تم دونوں یہاں؟ روحا نے دونوں کے کان کھینچے۔ کچھ نہیں روحا، ہم تو بس ایسے ہی، شازین نے اپنے کان چھڑاتے ہوئے دانت نکالے۔ کیا ایسے ہی؟ اس نے گھورتے ہوئے پوچھا۔ ہم اپنے بھائی کی مدد کرنے آئے تھے۔ تو تم دونوں اور تمہارا وہ بھائی مل کر مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن یاد رکھنا میں سوہا نہیں ہوں۔ نہیں روحا، تم غلط سمجھ رہی ہو، شاویز سچ میں تم سے۔ بس رہنے دو، روحا نے شازیب کی بات کاٹی۔ تم بلا وجہ ہی بدگمان ہو رہی ہو۔ اب شازین بھی سنجیدہ ہو گیا تھا۔ میں کسی سے بدگمان نہیں ہو رہی، اور تم دونوں اب جاؤ یہاں سے، اور دوبارہ مجھ سے اس بارے میں کوئی بات مت کرنا۔ روحا نے انگلی اٹھا کر ان دونوں کو وارن کیا تو ناچار انہیں وہاں سے جانا ہی پڑا۔ اجلاس نمبر 2۔ ڈینگے تو مار کر آ گیا کہ میں تو تمہیں قائل کر کے ہی رہوں گا، اب یہ بھی بتا دے کہ قائل کرے گا کیسے؟ اس وقت شاہ رخ سمیت تمام بھائی وہاں موجود تھے۔ شازین کی زبانی انہیں ساری باتیں معلوم ہوئی تھیں، کیونکہ شامیر، شازل اور شاہ رخ اس کے ساتھ نہیں گئے تھے۔ شمیر تو شادی شدہ ہو چکا تھا، لہٰذا ایسے کاموں سے اس نے گریز کیا ہوا تھا۔ شازل کا نئے ہسپتال میں جاب کا پہلا دن تھا۔ شانزی نے اب تک اسے کال یا کسی قسم کا کوئی میسج نہیں کیا تھا، اور وہ اس کی ایک کال کے انتظار میں رہتا تھا، لیکن سب بے سود۔ یہ تو تم لوگ بتاؤ گے نا کہ کیسے قائل کرنا ہے؟ اس نے اپنے تمام بھائیوں کو دیکھا۔ چل بھئی چل، اور تو کوئی کام نہیں رہ گیا نا ہمارے پاس، بس تم لوگوں کے مسئلے ہی حل کرتے رہیں۔ شازین اٹھ کر جانے لگا تو شازیب نے اس کا ہاتھ پکڑ کر واپس بٹھایا۔ بیٹھ جا، شاویز کو غصہ آ رہا ہے۔ میں تو ایسی ٹانگیں سیدھی کرنے کو کھڑا ہوا تھا۔ شازین نے خود کو گھورتے شاویز کو دیکھ کر جلدی سے وضاحت دی۔ شامیر، تو بتا میں کیا کروں؟ تیرا مسئلہ بھی تو حل کیا تھا نا آخر۔ دیکھ، میری بیوی سیدھی سادی سی ہے، 2 لفظوں میں ہی مان گئی تھی، جبکہ تیرے والی نا بپھری ہوئی شیرنی ہے، اس کو قابو کرنا آسان نہیں ہے، شامیر نے کہا۔ سچ بولنے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، سچ بولنے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوا ہمیں، اب جھوٹ بول کر دیکھ لو، شازل نے بیکار مشورہ دیا۔ کچھ تو بتا، مجھے مرنا پڑا نا تو وہ بھی کر لوں گا اسے منانے کے لیے، شاویز نے کہا۔ آئیڈیا، شاہ رخ نے چٹکی بجائی تو سب کی گردنیں اس کی جانب گھومی۔ کیا؟ لوگوں کو نا انسانوں کی قدر ان کے مرنے کے بعد ہی ہوتی ہے، آپ ایسا کریں کہ آپ مر جائیں، شاہ رخ نے جذباتی ہوتے ہوئے کہا۔ لعنت تمہاری شکل پہ، کوئی ڈھنگ کا مشورہ نہیں دے سکتے تھے کیا؟ شازین نے بدمزہ ہوتے ہوئے کہا۔ ویسے شاہ رخ کی بات میں دم ہے، شازیب نے تھوڑی سہلاتے ہوئے پرسوچ انداز میں کہا۔ تو چاہ رہا ہے کہ میں مر جاؤں؟ اس نے غصے سے پوچھا۔ نہیں بھائی، مرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم صرف ایکٹنگ کرو، شازیب نے کہا۔ مرنے کی؟ ابے مرنے کا بہت شوق ہو رہا ہے کیا تجھے؟
شاذیب نے چڑھ کر کہا، میں بس اتنا کہہ رہا ہوں کہ تم کل ایسی ایکٹنگ کرو جیسے تمہارا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور تم مرتے مرتے بچے ہو۔ اور اس سے کیا ہوگا؟ اس نے پوچھا۔ گدھے انسان، اس سے روحا کو یہ احساس ہوگا کہ اس کے انکار نے تمہیں اس حال تک پہنچایا ہے، اور پھر اس کے دل میں بھی تمہاری محبت جاگ جائے گی، شمیر نے اسے سمجھایا۔ اور نقلی مرہم پٹی کہاں سے ہوگی؟ شاویز نے سوال اٹھایا۔ یہاں سے۔ باقی چاروں نے ایک ساتھ شاذل کی جانب اشارہ کیا تو وہ گڑبڑا گیا۔ میں ایسی حرکت نہیں کر سکتا، اس نے واضح انکار کیا۔ شاہ رخ کو چھوڑ کر باقی سب نے اپنی اپنی چپل اتار کر ہاتھ میں پکڑ لی۔ اچھا کر لوں گا میں یہ سب۔ شاذل مان گیا تو سب نے اپنی اپنی چپلیں واپس پہن لیں۔ صرف مرہم پٹی نہیں بلکہ نقلی ایکس رے رپورٹ بھی تیار کرنی ہوگی، شاذل نے کہا۔ لیکن سب کے ہاتھ واپس چپل کی طرف بڑھے۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ بے بسی سے بولا تو سب کے ہاتھ واپس اپنی جگہ پر آ گئے۔ چلو اب سو جاؤ سب، کل اس کمینے کے ایکسیڈنٹ پہ رونا بھی تو ہے، شمیر نے کہا۔ میں نے MBBS تو اسی دن کے لیے کیا تھا نا، شاذل نے تعصب سے سوچا۔ روحا جلدی سے گھر آؤ، شاویز بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ان کے سر پہ بھی بہت چوٹیں آئی ہیں۔ سوہا کی گھبرائی ہوئی آواز سن کر روحا کو لگا اس کا دل بند ہو جائے گا۔ کیا؟ کون سے ہاسپٹل میں ہے وہ؟ ہاسپٹل؟ نہیں، وہ تو ہسپتال میں نہیں، گھر میں ہے۔ ہیں؟ تو ہاسپٹل کیوں نہیں لے کر گئے اسے؟ روحا نے مشکوک انداز میں پوچھا۔ وہ تو مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی، لیکن یہ بھائی مجھے کچھ بتا بھی نہیں رہے۔ اچھا تم فکر نہ کرو، میں آتی ہوں، اس نے سوہا کو تسلی دے کر فون بند کیا۔ کچھ تو گڑبڑ ہے، یہ سب مل کر ضرور میری بیوقوف بہن کو مزید بیوقوف بنا رہے ہیں، میں جا کر دیکھتی ہوں ذرا۔ وہ تیار ہونے چل دی۔ دوسری طرف شاویز کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور وہ بستر پر پڑا ہوا تھا۔ آخر کب آئے گی یہ؟ شاویز نے بے چینی سے پوچھا۔ آ جائے گی بھائی، تو تھوڑا صبر رکھ اور ذرا ڈھنگ کی اداکاری کرنا، شمیر نے کہا۔ سوری، اداکاری مجھے نہیں کرنی، کچھ تم لوگ بھی کرو نا، شکلیں تھوڑی رونے والی بناؤ۔ جس کے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہوتا ہے وہ پریشان حال نظر آتے ہیں، تم لوگ تو اتنے سکون سے بیٹھے ہو، شاویز نے کہا۔ تو فکر مت کر، ایسی اداکاری کریں گے کہ کل شاہ رخ خان بھی ہم سے کلاس لینے آئے گا، شاذین نے فخریہ کالر اکڑایا۔ لیکن مجھے تو کرکٹر بننا ہے، شاہ رخ نے سر کھجواتے ہوئے کہا۔ ابھی تیری بات کون کر رہا ہے؟ میں بالی ووڈ والے شاہ رخ کی بات کر رہا ہوں، شاذین سخت بدمزہ ہوا تھا۔ شریکو، بھابھی آ رہی ہے، شاذیب نے دروازے پر آ کر نعرہ لگایا تو سب نے آنن فانن اپنی جگہ سنبھالی۔ شاہ رخ نے چپس کے تمام پیکٹ جو وہ لوگ تھوڑی دیر پہلے کھا رہے تھے اور کولڈ ڈرنکس کی بوتلیں بیڈ کے نیچے چھپا دیں۔ شمیر نے جلدی سے TV پر چلتی انگلش مووی بند کی۔ شاذل موبائل سائٹ پر رکھ کر جلدی سے اسٹیتھوسکوپ لے کر کھڑا ہو گیا، جبکہ شاذین اور شاذیب شاویز کے سرہانے بیٹھ کر آنسو بہانے لگے۔ اور رہی بات شاویز کی تو وہ صاحب آنکھیں بند کر کے بے ہوش ہو چکے تھے۔ روحا کمرے میں داخل ہوئی تو سب سے پہلے اسے شاذین کی آواز سنائی دی۔ شاویز میرے بھائی اٹھ جانا، کیوں ہم سب کی جان نکالنے پہ تلا ہوا ہے، اب تو آنکھیں کھول دے شاویز، ہائے میرا بھائی۔ شاذین اسے جھنجھوڑ کر رو رہا تھا اور ساتھ میں اس کا منہ پکڑ کر 2 چماٹ بھی لگا چکا تھا۔ ابے چھوڑ دے مجھے، چھوڑ دے کمینے، شاویز نے دل ہی دل میں اسے کہا۔ ہائے شاویز اٹھنا، کب تک ایسے ہی بے ہوش رہے گا، تو ایسے بالکل اچھا نہیں لگتا، میرے بھائی اٹھ جا۔ شاذیب نے اس کے منہ پر 2-3 تھپڑ اور مار دیے۔ کمینوں، چھوڑوں گا نہیں میں تم دونوں کو، شاویز جی بھر کے انہیں گالیاں دے رہا تھا دل ہی دل میں۔ اسے کیا ہوا؟ روحا نے شاذل سے پوچھا۔ ایکسیڈنٹ ہوا تھا، سر پہ چوٹیں آنے کے باعث یہ ہوش میں نہیں آ پا رہا، اس نے جواب دیا۔ تو اسے گھر پہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ ہسپتال لے کر جاؤ۔ ہاسپٹل میں رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بس اسے ہوش میں لانے کی ضرورت ہے، اور پتہ نہیں اسے کب ہوش آئے۔ روحا تم کہہ کر دیکھو نا، کیا پتہ شاویز تمہاری آواز سن کر ہوش میں آ جائے، شمیر نے نم آنکھوں سے کہا، جو اس نے گلیسرین ڈالنے کے بعد کی تھی۔ میں کیا کہوں؟ اسے عجیب سا لگا۔ ہاں روحا، شمیر ٹھیک کہہ رہے ہیں، تم ایک بار انہیں پکار کر تو دیکھو، سوہا نے بھی کہا تو وہ آگے بڑھی۔ دیکھو شاویز، اب تو روحا بھی آ گئی، اب تو اٹھ جا۔ شاذین نے روتے ہوئے ایک اور تھپڑ مارا اور مارتا ہی چلا گیا۔ وہ اٹھ کر سب سے پہلے تم دونوں کا ہی قتل کرے گا، شمیر نے ان دونوں کو وہاں سے ہٹایا اور دبی آواز میں کہا۔ شاویز اٹھو۔
روحا نے کہا تو شاویز نے پہلے ایک آنکھ کھولی اور پھر دونوں ہی آنکھیں کھول دیں۔ ہاں اٹھ گیا میرا بھائی۔ واو کیا محبت ہے۔ روحا کی آواز سنتے ہی اٹھ گیا۔ شاویز مبارک ہو مبارک ہو۔ شازین اور شازیب نے چیختے ہوئے ایک دوسرے کو گلے لگایا۔ بس بیٹا اب اوور ایکٹنگ ہو گئی ہے یہ، شازل نے ان دونوں کے کان میں سرگوشی کی۔ تھوڑی دیر بعد شمیر شاویز کو سوپ پلا رہا تھا۔ شازل پاس کھڑا اس کا بی پی چیک کر رہا تھا۔ صفا مروہ بھی کالج سے واپس آئی تھیں اور ان کے تو فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی کہ یہاں کیا کارنامہ ہوا ہے، جبکہ روحا مشکوک نظروں سے شاویز کو دیکھ رہی تھی۔ تو تم بائک سے گرے تھے؟ روحا نے براہ راست اس سے سوال پوچھا۔ ہاں اس نے جواب دیا۔ اچھا تمہاری بائک کا بایاں حصہ ڈیمیج ہوا ہے اور چوٹ تمہیں دائیں طرف لگی ہے؟ روحا نے ایک ابرو اچکا کر پوچھا تو شاویز کے حلق میں سوپ اٹک گیا۔ وہ ہاں گرا تو میں بائیں جانب تھا، لیکن پھر سڑک پر لڑکتے لڑکتے یہ حال ہوا ہے۔ شاویز نے بونگی سی وضاحت دی۔ اچھا تو کیا مرگلا کی پہاڑیوں سے لڑکتے ہوئے آ رہے تھے جو یہ حال ہوا ہے؟ روحا نے طنزیہ کہا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ہاں تمہیں کیا لگتا ہے شاویز ڈرامے کر رہا ہے؟ یہ چوٹیں اس نے خود سے لگائی ہیں اور یہ رپورٹ نکلی ہے؟ شازین نے بھڑکتے ہوئے پوچھا۔ مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے، روحا نے اطمینان سے جواب دیا۔ خیر اب تو یہ ٹھیک ہو گیا نا، میں جا رہی ہوں گھر، فضول میں میرا ٹائم برباد کیا۔ چلتی ہوں سوہا، چاچو اور بڑے بابا کو سلام کہنا، خدا حافظ۔ روحا ان سے مل کر چلی گئی۔ لو بھائی مشن فیل ہو گیا، روحا کے جانے کے بعد شازیب نے کہا۔ مشن کا تو پتہ نہیں، لیکن آج تو میرے ہاتھوں ضرور قتل ہوگا، شاویز خطرناک تیوروں سے کہتا شازیب اور شازین کو مارنے لپکا، لیکن دونوں ہی بھاگ نکلے، جبکہ سوہا ان دونوں کو دیکھ کر سوچ رہی تھی کہ وہ پھر سے بیوقوف بن چکی ہے۔ روحا کو پٹانے کا اگلا مشن کیا ہوگا جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور ہماری اگلی دلچسپی سے بھرپور ایپیسوڈ کا ویٹ کیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔